پاکستان اور افغانستان کا مشترکہ امن و ترقی کا عہد۔ افغانستان کسی کو غلط سرگرمی کے لیے اپنی زمین استعمال نہیں کرنے دے گا۔ خطے کی ترقی، بہتری اور امن و امان کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار پرعزم۔ افغان عبوری وزیر خارجہ سے مہاجرین سے متعلق 4 اصولی فیصلے ہوئے۔ افغان مہاجرین کو عزت و احترام کے ساتھ واپس بھیجا جائے گا۔ افغان شہریوں کو اپنے اثاثہ جات واپس لینے کی اجازت ہے۔ افغان شہریوں کی واپسی میں کوئی شکایت ہوئی تو فوری ایکشن لیا جائے گا۔ ٹریک اینڈ ٹریڈ سسٹم سے افغان ٹرانزٹ گڈز میں تیزی آ سکتی ہے۔ تورخم بارڈر پر آئی ٹی سسٹم کو جلد فعال کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم کی نیوز کانفرنس۔ اسحاق ڈار کی افغان عبوری وزیر اعظم اور افغان وزیر خارجہ سے ملاقاتیں۔ دونوں ممالک کا مسائل کے حل کے لیے بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار دورہ افغانستان کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ Here is the opportunity to have joint ventures in the field of mines and minerals. In the field of mines and minerals, I would like to invite you to please come. Pakistan is marching towards growth and prosperity. In this hall, you will find great minds in the field of engineering, pharmaceutical industry, agriculture, agricultural machinery, mines and minerals. وزیر اعظم شہباز شریف کی 60 ملکوں کو معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو کاروبار دوست ماحول اور تمام سہولتیں فراہم کریں گے۔ کان کنی اور معدنیات کے شعبوں میں مشترکہ منصوبے شروع کرنے کا بہترین موقع ہے۔ ہمیں جدت، تحقیق اور ترقی کی طرف جانا ہے۔ وزیر اعظم کا ہیلتھ، انجینئرنگ اینڈ منرل شو کی تقریب سے خطاب۔ شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس۔ قومی زرعی پالیسی کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے، نوجوان صلاحیتوں کو بروئے کار لانے اور تجربہ کار ماہرین کی رہنمائی سے ایک مربوط لائحہ عمل کی تشکیل پر غور۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے زرخیز زمین، قابل زرعی ماہرین، محنتی کسانوں سے نوازا ہے۔ زرعی شعبے میں آگے بڑھنے کے لیے متعلقہ فریقین کی آراء اور تجاویز کا جائزہ لے کر مربوط حکمت عملی کے ذریعے ان سے استفادہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی گفتگو۔ کھاریاں گیریزن میں 8ویں بین الاقوامی پاکستان آرمی ٹیم سپرٹ مقابلے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی اختتامی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ 60 گھنٹے طویل پیٹرولنگ مشق کا مقصد جدید جنگی مہارتوں کو بڑھانا تھا۔ مشق میں پاک فوج کی 7 ٹیموں، پاک بحریہ کی 1 اور دوست ممالک کی 15 ٹیموں نے حصہ لیا۔ آئی مشق میں بحرین، بیلاروس، چین، سعودی عرب، مالدیپ، مراکش، نیپال، قطر، سری لنکا، ترکی، امریکہ اور ازبکستان شامل۔ بنگلہ دیش، مصر، جرمنی، کینال، میانمار اور تھائی لینڈ کے نمائندوں نے بطور مبصر مشق کا مشاہدہ کیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ ایسی مشقیں پیشہ ورانہ فوجی مہارتوں اور حکمت عملی سیکھنے کا صحیح فارم ہے۔ مشق جنگ کے بدلتے حالات میں ٹیم سپرٹ کو فروغ دیتی ہے۔ اس مقصد کے لیے پاک فوج نے کردار، جرات اور قابلیت کی بھرپور صفات کو برقرار رکھا ہے۔ آرمی چیف نے مشق کے شرکاء کو انفرادی اور ٹیم ایوارڈ سے نوازا۔ پانی کے مسئلے پر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ معاملات میز پر بیٹھ کر حل کرنے چاہیے۔ بات چیت اور مشاورت ہی ہر مسئلے کا حل ہے۔ اکائیوں کے پانی سمیت وسائل کی منصفانہ تقسیم پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ قیادت نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ صوبوں میں پانی پر طے معاہدوں اور ارسا ایکٹ کی موجودگی میں کسی سے ناانصافی نہیں ہو سکتی۔ کسی صوبے کا پانی دوسرے صوبے کے حصے میں نہیں جا سکتا۔ وزیر اعظم کے مشیر انس ثناء اللہ کا بیان۔ کینالز معاملے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ معاملے کو افہام و تفہیم کے ساتھ حل کرنا ہے۔ پیپلز پارٹی اتحادی ہے، تحفظات دور کریں گے۔ پی ٹی آئی 12 گروپوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ پی ٹی آئی سے بات چیت کا سلسلہ نظر نہیں آ رہا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی میڈیا ٹاک۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف کی جانب سے پیپلز پارٹی سے بات چیت کرنے کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ بات چیت کے لیے تیار رہتی ہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف کا بیان مسئلے کے حل کے لیے ایک مثبت بریک تھرو ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد بات چیت کا عمل شروع ہو۔ بلاول بھٹو نے جلسے میں کہا کہ مسئلے کو ختم کریں، پھر ہم مل بیٹھ کر آئندہ 50 سال کے لیے پانی کے منصوبوں کی پلاننگ کریں گے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل نام میمن کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو۔
ایک ایسی چیز ہے جس سے پورا سندھ سراپا احتجاج ہے. پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے پیپلز پارٹی کی جو اس وقت طاقت ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب جنہوں نے 2 ٹوک پارلیمنٹ ہاؤس میں بات کی ہے کہ کنالوں کو میں سپورٹ نہیں کر سکتا، تو ان کی جو ساری سازش ہے وہ ناکام ہوئی. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ چکے ہیں پرائم منسٹر کو کہ میں ان کے ساتھ نہیں، لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا. کینالز منصوبے کے خلاف پورا سندھ سراپا احتجاج ہے. کینالز منصوبہ پیپلز پارٹی ہی مسترد کرائے گی. پیپلز پارٹی کے ہوتے سندھ کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی. عمرکوٹ کے عوام نے سازشی عناصر کو جواب دیا، وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو. کشمور میں دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کے خلاف وکلا اور قوم پرست جماعتوں کے کارکن سراپا احتجاج. دھرنا بدستور جاری. سندھ سے پنجاب و بلوچستان جانے والی ٹریفک معطل. دھرنے کے باعث گاڑیوں کی طویل قطاریں. مسافروں کو شدید مشکلات. سکر میں وکلا کا دوسرے روز بھی احتجاجی مظاہرہ. وفاقی حکومت سے کینالز منصوبہ واپس لینے کا مطالبہ. ایران امریکہ مذاکرات تکنیکی مرحلے میں داخل. فریقین کا مذاکرات کے بنیادی سمجھوتے تک پہنچنے کا اشارہ. ایرانی حکام کے مطابق ابتدائی مذاکرات کا مقصد امریکہ کی سنجیدگی کو جانچنا تھا. مذاکرات کا دوسرا دور مثبت رہا. روم میں سٹیو وٹکوف سے 4 گھنٹے ملاقات ہوئی. امریکہ نے بھی ایران سے مذاکرات کے دوسرے دور کو مثبت قرار دے دیا. مذاکرات کا تیسرا دور 26 اپریل کو ہونے کا امکان. امریکی سپریم کورٹ کا فیصلہ. ٹرمپ انتظامیہ کو بڑا جھٹکا. عدالت نے وینزویلا کے تارکین وطن کو جبری بے دخل کرنے سے روک دیا. وینزویلا کے تارکین وطن کی دائر مداخلت کی استدعا پر حکم جاری کیا گیا. عدالتی جائزے کے بغیر جبری بے دخلی کا سامنا ہے. وینزویلا کے تارکین وطن کی درخواست. یہ تارکین وطن گینگز کے ارکان ہے. ٹرمپ انتظامیہ کا دعویٰ. کہا عدالتی فیصلے کے خلاف آخری کامیابی وائٹ ہاؤس کی ہی ہوگی. امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ مزید 50 سے زائد وینزویلا کے تارکین وطن کو جبری بے دخل کر رہی ہے. ٹرمپ پالیسی کے سبب امریکی تعلیمی اداروں کو تباہ کن صورتحال کا سامنا. ہارورڈ یونیورسٹی کو ٹرمپ انتظامیہ نے جارحانہ خط غلطی سے بھیجا. بین الاقوامی طلباء دیگر ممالک کا رخ کریں گے. امریکی معیشت کو نقصان ہوگا. امریکی میڈیا کا دعویٰ. ٹرمپ انتظامیہ کے اقدامات سنگین مداخلت ہیں. تمام نشانیاں ثابت کرتی ہیں کہ یہ سرکاری دستاویز ہے. ہارورڈ یونیورسٹی کے ترجمان کا رد عمل. ٹھٹہ میں وزیر مملکت کھیل داس کوہستانی پر حملہ. پولیس نے سندھ ترقی پسند پارٹی کے ضلعی صدر جلال شاہ کو حراست میں لے لیا. سندھ ترقی پسند جماعت کے حملے میں وزیر مملکت کی گاڑی کو نقصان پہنچا. ایف آئی آر میں جلال شاہ اور دیگر پارٹی عہدیدار کارکن نامزد ہیں. وزیر اعظم کا وزیر مملکت کھیل داس کوہستانی کو ٹیلی فون خیریت دریافت کی. واقعے کی مکمل تحقیقات کی یقین دہانی. کہا کہ واقعے میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جائے گی. وزیر اعلیٰ سندھ کی کھیل داس پر حملے کی شدید مذمت. حملے میں ملوث شرپسند عناصر کو فوری گرفتار کر کے رپورٹ دی جائے. مراد علی شاہ کی ڈی آئی جی حیدرآباد کو ہدایت. وزیر اعلیٰ پنجاب سے یورپی یونین کے پارلیمانی وفد برائے جنوبی ایشیا کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور. دو طرفہ تعلقات، تجارت، تعلیم اور سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال. مریم نواز کی تعلیم، آئی ٹی، گرین انرجی، صحت کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی پیشکش. تجارت، امن، ترقی، مشترکہ اہداف کے لیے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق. پاکستان یورپی یونین کے ساتھ قابل اعتماد دوستی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. جی ایس پی پلس ملنے سے پاکستان کی برآمدات ٹیکسٹائل شعبے میں بہت بہتری آئی ہے. پاکستان علاقائی و عالمی امن کے لیے پرعزم ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی گفتگو. یورپی یونین کے وفد کی حکومت پنجاب کی اخراطی اقدامات کو سراہا. بانی پی ٹی آئی کے خلاف شہباز شریف کے 10 ارب روپے ہرجانے کا کیس. وزیر اعظم شہباز شریف ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں بذریعہ ویڈیو لنک پیش. وزیر اعظم نے کمرہ عدالت میں جرا سے پہلے حلف لیا. بانی پی ٹی آئی کے وکیل کی وزیر اعظم شہباز شریف پر ابتدائی جرا مکمل. کیا یہ درست ہے؟ سیاسی حریف ہونے کی بنا پر
آپ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کرتے رہتے ہیں۔ وکیل بانی پی ٹی آئی کا سوال۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ بات قطعی درست نہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے اس کیس میں متعدد بار تاریخیں لیں، کئی مرتبہ وکیل تبدیل کیے، کیس کو تاخیر کا شکار کرنے کی کوشش کی گئی۔ عدالت جلد کیس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائے۔ بانی پی ٹی آئی نے مجھ سے غلط اور بے بنیاد الزامات عائد کیے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 25 اپریل تک ملتوی کر دی۔ شہباز شریف نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف فتق عزت کا دعویٰ 2017 میں دائر کیا تھا۔ این18 ہری پور میں دھاندلی تحقیقات کے خلاف جاری حکم امتناع ختم۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی درخواست ناقابل سماعت قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے الیکشن کمیشن کو عمر ایوب کے خلاف درخواست پر فیصلہ کرنے کا حکم۔ درخواست پر تفصیلی فیصلہ جاری۔ عمر ایوب کی درخواست اس عدالت کے سامنے قابل سماعت نہیں۔ الیکشن کمیشن فریقین کو سن کر قانون کے مطابق فیصلہ کرے۔ فیصلے کی کاپی ملنے کے بعد الیکشن کمیشن فریقین کو نوٹس کر کے کارروائی آگے بڑھائے۔ عدالت کا الیکشن کمیشن کو حکم۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز لوکر نے 6 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا۔ عمر ایوب نے دھاندلی کی تحقیقات کے لیے الیکشن کمیشن کا آرڈر چیلنج کیا تھا۔ عمر ایوب کے مخالف امیدوار نے دھاندلی تحقیقات کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کر رکھا ہے۔ وزیر خارجہ محمد اورنگزیب ورلڈ بینک گروپ IMF کے اجلاسوں میں شرکت کے لیے امریکہ روانہ۔ اجلاس 21 سے 26 اپریل تک جاری رہیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب عالمی بینک اور IMF کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر خزانہ کی چین، برطانیہ، سعودی عرب، ترکیہ کے وزراء خزانہ اور ہم منصب قائدین سے ملاقاتیں شیڈول۔ وزیر خزانہ موسمیاتی اقدام کے لیے قائم وزراء خزانہ کے اتحاد کی 13ویں وزارتی نشست میں شرکت کریں گے۔ کاروبار پر حملے غیر اسلامی ہیں۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ملک بھر میں غیر ملکی فوڈ چین پر 20 مقامات پر حملے کیے گئے۔ حملوں میں ایک ملازم جاں بحق ہوا۔ کاروبار پر حملہ کرنے والوں سے سختی سے نپٹیں گے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی پریس کانفرنس کہا کہ پنجاب میں فوڈ چین پر حملے کے 12 مقدمات درج ہیں۔ 142 لوگ گرفتار ہیں۔ اسلام آباد میں 2 مقدمات درج، 15 ملزم پکڑے گئے۔ پولیس پر پتھراؤ اور کارج سرکار میں مداخلت کا مقدمہ۔ عدالت نے عالیہ حمزہ کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ سول جج ممتاز ہنجرا نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ 2 ملزمان شمیم آفتاب اور ڈرائیور محمد احد کو مقدمے سے بری کرنے کا حکم۔ دونوں ملزمان کو 25,000 روپے مالیت کے الگ الگ ضمانتی مچلقے داخل کرانے کی ہدایت۔ عالیہ حمزہ کی درخواست ضمانت پر عدالت نے 22 اپریل کو سماعت مقرر کر دی۔ تفتیشی آفیسر سے 3 مئی کو مقدمے کا چلان طلب۔ عالیہ حمزہ سخت سیکیورٹی میں جہلم جیل منتقل۔ میڈیا سے گفتگو میں عالیہ حمزہ نے کہا ہے کہ نئی FIR نیا میڈل ہے۔ پولیس پر کسی نے پتھراؤ نہیں کیا۔ کارکنوں کو بچانے کے لیے ہر حد تک جاؤں گی۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش، پہاڑوں پر ہلکی برف باری، شاہراہوں پر لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ بارش کے باعث دریاؤں میں پانی کی سطح بلند۔ اسکردو میں برائی علاقوں اور ملحقہ پہاڑوں پر برف باری، لینڈ سلائیڈنگ سے شاہراہ بلدستان 2 مقامات پر ٹریفک کے لیے بند۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بادل خوب برسے۔ پٹن میں 36، کاکول 33، مردان 22، بالاکوٹ میں 21 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ KP میں آسمانی بجلی گرنے اور بارشوں کے باعث 4 افراد جاں بحق، 9 زخمی ہوئے۔ بارشوں کے باعث مجموعی طور پر 11 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا۔